دوسرا مسئلہ ہے کہ قربانی ہر صاحب نصاب پر الگ الگ قربانی واجب ہے یا پورے خاندان کی جانب سے ایک ہی جانب سے؟ اس سلسلے میں ابھی قریب میں ہی ایڈوکیٹ فیض سید کا ایک ویڈیو ہمارے سامنے آیا جس کے اندر یہ جاہل ایڈوکیٹ یہ کہہ رہا ہے کہ قربانی پورے خاندان کی جانب سے ایک بکری کافی ہے، اور دلیل میں یہ بات کہی ہے کہ فی الحال حکومت نے مسلمانوں کے اوپر بیف فیٹ کا قانون لگایا ہے، لہذا مسلمان بڑے کی قربانی تو کر نہیں سکتے، اور چھوٹے کے یعنی بکرے کے دام بڑے اونچے ہیں، بکرا ہر کوئی خرید نہیں سکتا، گھر کے الگ الگ افراد خرید نہیں سکتے، لہذا حدیث میں موجود ہیں۔ اور اس نے یہ کہہ کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بیان کی ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم پورے خاندان کی جانب سے، پورے گھر والوں کی جانب سے ایک بکری ذبح کرتے اور سب کھاتے، لہذا یہ ایڈوکیٹ فیض سید غیر مقلد کہہ رہا ہے کہ سب کو کرنے کی ضرورت نہیں، پورے خاندان والوں کی جانب سے اگر ایک بکری یا ایک بکرا کر دیا تو قربانی سب کی جانب سے ادا ہو جائے گی۔ سوال کیا کہ قربانی جو کرتے ہیں تو حصہ ایک کی طرف سے رہیں گا یا سب کی طرف سے رہیں گا؟ اور اس بات کو میں اس لیے بھی اب بیان کر دیتا ہوں کہ مہاراشٹر میں جو ہے بیف بین ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے یہ کہوں گا کہ اب صرف چھوٹا جانور ذبح کیجیے آپ، ٹھیک ہے، بکرا بکری دمبا دمبی یہی ذبح کیجیے، خام و خواہ ہم یہ کر سکتے، ہم اس کے خلاف ہے، ہماری اتنی چلتی، ہم یہ بتا سکتے، ہم وہ کرتے، مجھے ایسا اندیشہ، ایسا اللہ کرے کہ نہ ہو، لیکن اندیشہ ہے کہ فتنہ کھڑے ہونے والا ہے، حالانکہ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب یہ موقع بھی بہت اچھا ہے کہ سنت کو واپس ریوائیو کیا جائے، کہ آپ سن کے زمانے میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ فرماتے ہم اپنی طرف سے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے ایک جانور ذبح کرتے، ایک بکری ذبح کرتے۔ تو کسی نے سوال کیا ابو ایوب انصاری سے، ایک بکری ذبح کرتے پورے کرتے، اور گھر میں 80 لوگ ہو تو کہا 80 لوگ بھی ہوتے تو ہم ایک ہی بکری ذبح کرتے، تو پتہ چلا ایک حصہ پورے خاندان اور گھر کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، تو عام زبان میں کہوں گا ایک کمانے والا ایک حصہ ڈالے، یا ایک چولہا ایک حصہ ڈالے۔ میں ہوں اکیلا کماتا ہوں، میرے والد میرے پہ ڈیپینڈ ہے، میری والدہ میرے ساتھ رہتی ہے، میری بیوی اور بچے سب میرے ماتحت ہیں، تو میرا ایک حصہ میرے والد میری والدہ میرے بچوں سب کی طرف سے کافی ہے۔ نہیں، میری والد کی انکم الگ ہے، میری الگ ہے، تو پھر 2 حصے، میرا اپنا، میرے بیوی بچے اس میں شامل، والد اپنا، ان کے بیوی اور ان کے وہ بچے جو کماتے نہیں ہیں ان پہ ڈیپینڈ ہے، وہ اس میں شامل، بیٹیاں اگر ہوں گی یا چھوٹے بیٹے ہیں وہ اس پہ ہو گئے، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ بہت اچھا موقع ہے۔ اگر بیف بین ابھی ہے تو خاموخواہ لوگ بولے ارے ہم کو اتنی قربانی کرنا، اتنے حصے کیسا کریں گے، اتنے بکرے کہاں سے لائیں گے؟ تو کوئی ضروری نہیں، آپ ایک چھوٹا جانور بھی لے لیں تو ایک حصہ پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ بڑے جانور میں 7 خاندان ہو سکتے ہیں، 7 افراد نہیں، خاندان، ٹھیک ہے، 7 فیملی شامل ہو سکتی ہے۔ سامعین آپ ملاحظہ فرمائیے، میں نے شروع میں ایک بات تمہیدی طور پر کہی، شیطان کا کام ہے عبادت سے عمل کو روکنا، خناس کا کام ہے عمل کی، عبادت کی شکل و صورت کو بدل دینا۔ شیطان ہوتا تو قربانی کرنے نہ دیتا، یہ خناس ہے، اس لیے اس نے قربانی کے عمل کو، قربانی کی اہمیت کو اور قربانی کو اس طرح لوگوں کے درمیان سے نکلوا دیا کہ باپ کر لے قربانی، اب بیٹی کی ضرورت نہیں، باپ کر لے قربانی، اب بیٹی کی ضرورت نہیں، باپ کر لے قربانی، اب بیوی کی ضرورت نہیں، گھر کے اور فرد کی جانب سے قربانی کے نظام کو ختم کروا دیا۔ یہ شریعت سے سراسر ظالموں نے قربانی کی اہمیت کو مسلمانوں کے درمیان کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب میں حضرات کے سامنے دلیل پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں الشاۃ من واحد، کہ بکری ایک شخص کی جانب سے، توجہ رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی عبادتیں جہاں ایک نصاب مقرر فرما کر لوگوں کو اس کا مکلف بنایا، وہاں ہر صاحب نصاب پر اس عبادت کا وجوب اس وقت ہوتا ہے جب وہ نصاب کے مقدر اس کے پاس مال آ جاتا ہے۔ اگر ایک گھر کے اندر والدین ہیں، اولاد ہیں، اسی طرح شادی شدہ بچے ہیں، بہو ہیں، بڑا خاندان ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر باپ کے پاس حج کے سفر کا خرچہ ہے تو باپ کے اوپر حج فرض ہے، بیٹے کے پاس، اولاد کے پاس حج کا خرچہ ہے تو اولاد کے اوپر حج فرض ہے، بیوی کے پاس حج کا خرچہ ہے محرم کے ساتھ تو اس پر حج فرض ہے۔ اسی طرح مسئلہ زکوٰۃ کا ہے کہ جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب ہے اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، اب بہو کے پاس زیورات ہیں، نصاب کے بقدر ہے، زکوٰۃ علیحدہ سے ادا کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ اسی طرح قربانی کا ہے کہ گھر کے جتنے افراد صاحب نصاب ہیں ہر ایک کے اوپر قربانی واجب ہے۔ روایت موجود ہے، مسند احمد میں بھی یہ روایت ہے اور ابو داؤد شریف میں بھی یہ روایت ہے۔ راوی حضرت عبداللہ بن عباس
خرید کر قربان کرتے ہیں۔ سامعین، آپ ملاحظہ فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جانور کے مقابلے میں 7 بکریوں کا حکم دیا۔ کیا معلوم ہوا کہ ایک شخص کی جانب سے ایک حصہ، ایک صاحب نصاب کی جانب سے ایک قربانی، تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 7 قربانی، 7 بکریاں اس بڑے جانور کے بدلے میں خرید کر ذبح کیا جائے۔ اگر قربانی پورے خاندان کی جانب سے ایک ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بکرا لے لو، پورے خاندان کی نیت کرو، قربانی ہو جائے گی۔ لیکن خبیث نے، خناس نے یہاں پر یہ فتنہ پھیلایا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کر کے کہ نہیں، پورے خاندان کی جانب سے ایک ہی بکری کافی ہے۔ سامعین، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر ذرا غور کریں کہ اسلام کا وہ ابتدائی زمانہ کہ جہاں مسلمانوں کے پاس مال و دولت کی فراوانی نہیں تھی، جہاں قربانی شروع میں ابتدا میں کم ہوا کرتی تھی، بخاری شریف کی روایت موجود ہے، تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا۔ حضرت سلمان بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کوئی شخص 3 دن سے زیادہ اپنے گھر میں گوشت نہ رکھے۔ کیا پتا چلا اس حدیث سے کہ قربانی شہر میں کم ہوتی تھی، لہذا غریبوں تک گوشت کو پہنچایا جائے، کوئی شخص بھی گوشت کو نہ رکھے۔ یہی معاملہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ گھر کے سارے افراد اس وقت صاحب نصاب نہیں تھے، گھر کا سربراہ اور گھر کا ذمہ داری صاحب نصاب تھا، تبھی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے پورے گھر والوں کی جانب سے قربانی کرتے تھے، یعنی گھر کا ایک ذمہ داری صاحب نصاب تھا۔ دنیا کے تمام غیر متعلق مل کر یہ بات بتلا دیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام گھر والے صاحب نصاب تھے، اس کے باوجود ایک قربانی کی جاتی تھی۔ یہ سراسر امت کو دھوکہ کیا جا رہا ہے، قربانی کی اہمیت اور قربانی کی عظمت کو ختم کیا جا رہا ہے کہ پورے خاندان کی جانب سے ایک بکری اور ایک بکرا ذبح کر دیا جائے، لہذا سب کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ امت کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے۔